السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 154 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے اور ان کو جو کتاب دی گئی اس کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کا جو مقصد تھا وہ واضح کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر سن لو ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی تھی کہ کس لیے؟ کیا یہ رہا ہے تماماً علی الذی احسن، اچھے کام کرنے والوں پر اللہ کی نعمت پوری کی جائے۔ اب دیکھیں موسیٰ کو جو کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا آبجیکٹو بتا رہا ہے، مقصد بتا رہا ہے کہ اس لیے دی گئی کہ اچھے کام کرنے والوں پر اللہ کی نعمت پوری کی جائے، کہ جب یہ لوگ کتاب اللہ کے اوپر عمل کریں گے تو ان کے اوپر اللہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ اللہ اپنے احسانات، اپنی نوازشیں، اپنا کرم، اپنا فضل کرے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ تب اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ضروری چیز یعنی حکم کی وضاحت کی جائے۔ اب دوسرا مقصد اس کتاب کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے نازل کی کہ ہر ضروری حکم کی وضاحت کی جائے، تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنا آسان ہو جائے، وہ جان جائیں کہ اللہ کے قوانین، اللہ کے احکام کیا ہیں اور کس طرح سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَہُدًى وَرَحْمَةً، لوگوں کی رہنمائی اور ان کی ذات کی نشوونما کی جائے۔ تیسرا یہاں پہ آبجیکٹو، لوگوں کی رہنمائی، یہ ہدن آ گیا، رحمتاً لوگوں کی نشوونما یعنی ذہنی نشوونما۔ کتاب اللہ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی ذہنی نشوونما کرتی ہے۔ آپ کی جو مینٹل نورشمنٹ ہے یہ اس کے لیے ہوتی ہے، انسانوں کی ذہنی نشوونما اگر نہ ہو تو انسان ترقی نہیں کر سکتے، اچھے انسان نہیں بن سکتے، تو اس کے لیے مینٹل نورشمنٹ ضروری ہے۔ اب وہ وحی کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہوگی، اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ رب سے ملاقات، اس کے اوپر ایمان تو لانا ہے، اس کے بغیر تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا اور ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو ایسی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ دیکھتا ہے لیکن انسانی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، انسانی بصیرت اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انسانی عقل محدود ہے اور اللہ جو ہے وہ لامحدود ہے۔ تو ایک محدود چیز لامحدود کا احاطہ تو نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے جیسے اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں بھی ایسے اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہاں پر یہ جو اللہ سے ملاقات ہے یہ اس کے قانون مکافات کا سامنا کرنا ہے، لیکن یہ قرآن کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، کیونکہ قرآن میں تو قانون کا لفظ ہی نہیں ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں قرآن کے۔ تو قرآن کا ایک بات کرنے کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نے اپنا وہ جو ترجمہ ہے، آسان اردو ترجمہ، اس کے پیش لفظ میں یہ چیزیں ہم نے واضح کی ہیں تاکہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر یہ چیزیں واضح نہ ہوں، سمجھ میں نہ ہوں، تو پھر قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یہ چیز سمجھنی پڑے گی، قرآن کے اپنے الفاظ ہیں۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ ہم نے کشتی بنائی، اب اللہ نے تو نہیں کشتی بنائی۔ کہتا ہے کہ ہم نے یہ نہریں بنائیں، اب اللہ نے تو نہریں نہیں بنائی۔ نہریں تو دیکھیں انسان کھدائی کرتا ہے، نہر بناتا ہے،
تو چونکہ یہ سارا کچھ اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ ہم جسے چاہیں ہدایت دیں، ہم جسے چاہیں گمراہ کر دیں، تو اس کا لفظی ترجمہ نہیں لیں گے ہم کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے۔ الفاظ تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے اللہ ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ ہدایت گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، یہ الفاظ تو بالکل ایسے ہی ہیں، لیکن یہ انداز اسلوب سمجھنا پڑے گا کہ ہدایت بھی اللہ کے قانون کے مطابق ملتی ہے، اور گمراہی جب کوئی انسان اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہی گمراہ ہوتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سب کچھ اللہ کے قوانین کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ یہ انداز اسلوب سمجھنا پڑے گا۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ بلقاء ربہم، کہ اللہ یعنی لوگ، ظاہر ہے وہ انسانوں کا رب ہے، تو اس سے جو ملاقات ہے ایکچولی اس کا جو قانون مکافات ہے اس کا سامنا کرنا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ سامنے بیٹھا ہوگا اور فیصلے کر رہا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی وہ جو آیت ہے نا کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے حکم ہے، اللہ کا اصول ہے، اور قیامت کو اللہ کا یہ اصول بدل جائے گا اور وہاں پہ وہ دکھائی دینے لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے جو یہ جو قوانین ہے یا اللہ کی جو سنت ہے وہ بدلتی نہیں ہے، وہ فار ایور ہوتی ہے۔ جیسے ادھر نظر نہیں آتا اس دنیا میں، اسی طرح آخرت کی زندگی میں بھی وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو اس کا قانون مکافات ہے اس کی روح سے فیصلہ ہوگا، اس کا سامنا کریں گے انسان، اور اس کے مطابق وہ جو بھی ان کے اعمال ہوں گے اچھے برے، ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا نتیجہ نکل آئے گا، جنت کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو وہ پھر جنت کے لیے ڈسکوالیفائی کر جائیں گے۔ یہ چیز ہے، یہ رب سے ملاقات جو ہے اس کے یہ معنی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔